تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ میں انہیں باقی علماء سے ڈیفرنٹ سمجھتا ہوں. وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, اگرچہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پورے اخلاص کے ساتھ جس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں, وہ کسی بےمانی کے اوپر ان کے وہ نظریات مبنی نہیں ہے, بلکہ وہ اس کو ویسے سمجھتے ہیں. ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. ان سے مجھے امید تھی اور الحمدللہ انہوں نے گفتگو کی. سامعین, یہ ہے مرزا جہنمی جو دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود کی بات کر رہے ہیں, جنہوں نے ان کا سپورٹ کیا. کب؟ جبکہ اس جہنمی نے ہمارے آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کی اور جیل میں ٹھونس دیے گئے. اس وقت کئی سارے باطل فرقوں کے اسلام دشمن مولویوں نے, جس کی تفصیل آگے آپ اسی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے, ان باطل فرقوں کے مولویوں نے اس مرزا جہنمی کے حق میں بیانات دیے. انہی میں ایک دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود بھی ہیں, جنہوں نے مرزا جہنمی کا دل کھول کر سپورٹ کیا, جو نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے. حالانکہ سامعین, معاملہ کسی اور کا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنے کا ہے. وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن سے انتساب صرف ہم اہل حق اہل سنت و جماعت ہی نہیں بلکہ یہ باطل فرقے بھی کرتے ہیں, مگر جب اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی اس مرزا جہنمی نے کی, تو بجائے اس کی تردید کرنے کے یہ باطل فرقے مرزا جہنمی کا ساتھ دینے لگے. کیونکہ ایک باطل فرقہ دوسرے باطل فرقے سے گٹھ جوڑ نہ کرے تو ان باطل فرقوں کا وجود ہی کب باقی رہے گا. اس لیے سامعین, یہ باطل فرقے ایک دوسرے کا ساتھ گاہے بگاہے دیتے رہتے ہیں, جن کے نمونے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ حضرات نے کئی بار ملاحظہ ضرور کر لیا ہوگا. لیکن سامعین, اتنی سی بات ہی کو اگر آج بھی لوگ سمجھ لیں تو پھر حق و باطل کا فرق کرنا لوگوں کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. خیر سامعین, آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ مرزا جہنمی کا ساتھ دینے والے کون کون تھے اور ان میں دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود کا کیا کردار تھا. باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. سب سے پہلے سامعین, جیل سے باہر آنے کے بعد مرزا جہنمی نے اپنے انٹرویو میں جس بات کا انکشاف کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. اچھا سر, جہاں ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل, پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے, تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے. غامدی صاحب ہیں, حسن الیاس صاحب ہیں, شہنشاہ نقوی صاحب ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, جواد نقوی صاحب ہیں, امین شہیدی صاحب ہیں, مفتی فضل ہمدرد صاحب اور بھی ہیں. ان کے فتوے آپ کے حق میں آئے. ان میں سے گیلانی صاحب جو بڑی امام کے, جی سر, گیلانی صاحب حافظہم اللہ اجمعین. جی سر, ان میں سے ایک تو یہ بتائیں کہ کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کی آپ کو حیرت ہوئی, اور دوسرا ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں. حیرت مجھے ہوئی گیلانی صاحب کے فتوے کے اوپر, جو ایک تصوف کی خانقاہ کو لے کے چل رہے تھے. بڑی امام ایک ڈومیننٹ جگہ ہے, ان کے اوپر مجھے حیرت ہوئی. غامدی صاحب پہ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. مجھے اگر کسی ایک بندے سے امید تھی پلانٹ ارتھ پہ تو وہ ہمارے استاد غامدی صاحب تھے کہ وہ میرے حق میں بولیں گے. اور استاد جی نے اپنے ہاتھوں سے ہینڈ ریٹن سے فتویٰ بھی دیا, اور ویڈیو میں آ کے انہوں نے, اور صرف ویڈیو میں گفتگو نہیں کی, انہوں نے اسلامک نظریاتی کونسل جو نظر آتی کونسل ہے, ایک ایک بندے کو فون کر کے انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. ہر لیول کے اوپر انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ ایفرٹ پٹ کی. اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی نا تو مفتی طارق مسعود صاحب سے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب ان کے اوپر توہین مذہب لگی تھی تو میں ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا, کہ جب ان کے اوپر توہین مذہب لگی تھی تو میں ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا, کہ جب ان کے اوپر توہین مذہب لگی تھی تو میں ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا. اور ایک دو اور مواقع کے اوپر بھی جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ میں انہیں باقی علماء سے ڈیفرنٹ سمجھتا ہوں. وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, اگرچہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پورے اخلاص کے ساتھ جس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں, وہ کسی بےمانی کے اوپر ان کے وہ نظریات مبنی نہیں ہے, بلکہ وہ اس کو ویسے سمجھتے ہیں. ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. ان سے مجھے امید تھی اور الحمدللہ انہوں نے گفتگو کی. رہا صحافی رات میں تو ظاہر پہلے نمبر پہ مجھے آپ سے امید تھی, کیونکہ آپ نے مجھے ظاہر و باطن میں اس اعتبار سے دیکھا ہے, ان کیمرہ بھی آن کیمرہ بھی. اور مجھے جو خوشی ہوئی وہ حبیب اکرم صاحب, سب سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑے دلیل کے ساتھ اور بڑے پیشن کے ساتھ جو ریکارڈنگ کروائی وہ حبیب اکرم صاحب نے کروائی. یعنی آپ کے بعد جو صحافی حضرات ہیں ان میں سے جنہیں سلیم صاحب بھی بولے, عمران ریاض خان, تو ان سب لوگوں سے, جتنوں کے آپ نے نام لیے, سب لوگوں سے میں نے الحمدللہ اپنے پروگرام ریکارڈ ہونے سے پہلے تفصیلاً گفتگو کی ہے. گیلانی صاحب سے میری آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے,
اسی طریقے سے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ ہوئی، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوئی، جامعہ بنوریا کے جو ہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور کافی لمبی گفتگو بنی۔ عمران ریاض سے بھی ہوئی؟ ہاں جی، ان سے بھی ہوئی۔ سنا اپنے سامعین، اتنے سارے لوگوں نے جب اس مرزا جہنمی پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کا فتویٰ لگا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اس وقت ان باطل فرقے کے مولویوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں مضبوطی پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں یہ جب قید خانے سے باہر ہوئے تو جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ان سب سے انہوں نے باضابطہ گفتگو کی۔ اب سوچئے سامعین کہ باطل فرقے ایک دوسرے کے طرفدار کیسے بنتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیتے ہیں۔ اگر ان باطل فرقوں کے ان باطل مولویوں، اسلام دشمن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ مولویوں کو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرہ برابر بھی محبت ہوتی تو یقیناً کچھ نہیں تو کم سے کم اس مرزا جہنمی کا ساتھ کبھی نہ دیتے، مگر ان لوگوں نے مرزا جہنمی کا ساتھ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھ لو، اگرچہ ہم باطل فرقوں کے چہرے الگ الگ ہیں، فرقے الگ الگ ہیں، مگر مصیبت کے وقت میں ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا ترائے امتیاز ہے کہ ہم باطل فرقے سے اتحاد و اتفاق نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کا ساتھ دیتے ہیں، بالخصوص جب کہ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی والا معاملہ ہو۔ بلکہ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ ہم ہمیشہ باطل فرقوں کا حتی المقدور تردید کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ زمانے نے بارہا ہمیں دیکھا اور پایا اور سمجھا ہے۔ لیکن سامعین، دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود نے کیسے اس انجینئر مرزا جہنمی کا ساتھ دیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295C کا سہارا مت لو۔ سامعین، سنا آپ نے طارق مسعود نے، دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود نے جو کچھ بھی کہا، اگر اس کا جواب ہم دیں تو دیوبندیوں کو شکایت ہوگی، لیکن خود انہی کے گھر سے دیکھیں مرزا جہنمی کے متعلق کیا کہا گیا ہے، اور کہنے والا کوئی عام دیوبندی نہیں ہے بلکہ دیوبندیوں کے بڑے مشہور اور مقبول مولوی ہیں ساجد خان کوڈو۔ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں مرزا جہنمی کے تعلق سے۔ جہلم کے انجینئر محمد علی مرزا کی جرت اب اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو دیدہ درہنی کی ہے، جو گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اسے سن کر ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ لفظ اس قدر گھٹیا اور مقدس شخصیات کے متعلق اس قدر نیچ ہے کہ ہم اس کو بطور نقل بھی نقل کرنے کی جرت نہیں کر پا رہے۔ سنا اپنے سامعین، ساجد خان کوڈو دیوبندی ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جہنمی کی دریدہ دہنی پر ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر طارق مسعود دیوبندی اس پر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیونکہ جب طارق مسعود نے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جس پر ہم نے 1-2 ویڈیوز اپنے اسی چینل پر ریکارڈ کر کے اپلوڈ بھی کیے تھے، اس وقت طارق مسعود کی جان کے لالے پڑے تھے، تو مرزا جہنمی نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس لیے جب مرزا جہنمی نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو طارق مسعود اس کا ساتھ دے کر اپنا قرض اتار کر چور موسیرے بھائی کی نایاب مثال پیش کر رہے ہیں۔ خیر سامعین، ساجد خان کوڈو دیوبندیوں کے یہ مولوی دیکھیں مزید کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اس انجینئر سے پوچھتا ہوں، کل کو کوئی آپ کے والد کو کمینہ کہے، کل کو کوئی آپ کے والد کو دجال کہے، کیا بطور نقل بھی آپ ان الفاظ کو، کل کو کوئی آپ کی ماں کو ننگی ننگی گالیاں دے، کیا بطور نقل بھی آپ ان الفاظ کو نقل کرنے کی عام میڈیا پر جرت کریں گے؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا آپ کے والدین سے بھی معاذ اللہ، کیا آپ کے والدین کی شان پاک پیغمبر کے سے زیادہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کو نقل کرنا، سننا، برسر ممبر بیان کرنا تو پسند نہ کریں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر گھٹیا لفظ جس کی نسبت کرتے بھی آدمی کے زبان کپ کپانے لگ جاتی ہے، ہاتھ پر ریشہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی جرت اور ایسی گستاخی اس مرزا جہنمی نے کی، مگر ایسے وقت میں بھی طارق مسعود نے اور ان جیسے اور بھی باطل فرقوں کے مولویوں نے
مرزا جہنمی کا ساتھ دے کر اس کو مضبوطی پہنچا کر اس کے حوصلے بڑھا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا والوں دیکھ لو، ہمارے فرقے الگ الگ ضرور ہیں مگر چونکہ ہم باطل ہیں ہمارے نام الگ ہیں، لیکن جب ایک باطل پر مصیبت آئے گی تو دوسرے سارے کے سارے باطل اس کی تائید میں کھڑے ہو جائیں گے، اسے مضبوطی دیں گے، اس کے حوصلے بلند کریں گے، اس کے حوصلوں کو مضبوط کریں گے۔ لیکن سامعین و ناظرین، ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ہم الحمدللہ باطل کا کبھی ساتھ نہیں دیتے، بلکہ اپنی طاقت بھر ایسے باطل فرقوں کی تردید کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اس چینل پر بھی ہوتا ہے اور علماء اہل حق، علماء اہل سنت و جماعت بھی کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ یہی بات سامعین لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ حق ہوتے تو پھر ایک کیسے ہو جاتے، ایک دوسرے کے مخالف رہتے ہیں، لیکن جب ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی آنچ آ جائے اپنی گستاخیوں اور بدزبانیوں کی وجہ سے تو سارے باطل فرقے ایک ہو جاتے ہیں، اور اکیلا کوئی رہتا ہے تو ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت، بریلوی حضرات رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا سامعین یہ بات آپ کو بھی سمجھنی ہوگی اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی یہ بات سمجھانی ہوگی آپ کو کہ اہل حق اور اہل باطل میں کیا فرق ہے اور ہم اہل سنت و جماعت کا طرۂ امتیاز کیا ہے۔ تو بس سامعین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کے تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ باطل الگ الگ چہرے، الگ الگ نظریات اور الگ الگ نام ہونے کے باوجود کیسے اپنی بدزبانی، بدتمیزی اور گستاخیوں کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو کیسے سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے ان کی حوصلہ افزائی کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔